بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مسیح مسعود کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو اپنی معروضات کو پیش کیا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس طرح سے عنایت خصوصی ہوئی اس کا ذکر کیا تھا۔ یہ الگ بات رہی کہ اتنی اہم بات کی کوئی پذیرائی آپ حضرات کی طرف سے نہیں مل سکی۔ یہ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ جتنی بڑی بات تھی اس کو اتنے بڑے پن سے لیا نہیں گیا۔ عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے۔ لیکن آج ایک اور بہت خوبصورت اسی طرح کی ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ چونکہ اصل میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، جس بھی طرح کا ہو، چھوٹا سا مسئلہ ہو، بہت بڑا مسئلہ ہو، اللہ کے فضل سے مسئلہ چاہے جس بھی نوعیت کا ہو، لیکن درود شریف کے ذریعے سے جب آپ اللہ رب العزت کے حضور میں بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کرتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن کوئی وجہ نہیں رہے گی جو وہ مسئلہ حل نہ ہو۔ عام طور پر یہی دیکھنے میں آتا ہے، یہی امید ہے، یہی توکل ہے اور یہی تعلیم ہے، یہی تجربہ ہے، یہی مشاہدہ ہے کہ الحمدللہ درود شریف کے واسطے سے پڑھنے والا، درود شریف کے واسطے سے مانگنے والا، اللہ رب العزت اس کو کبھی مایوس اور محروم نہیں کرتے۔ یہ ایک خواب مجھے پھر دوبارہ سے بتایا گیا ہے کسی اور کی طرف سے۔ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ کہیں ہو رہا تھا، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بہرحال وہ مسئلہ فتح مندی کے ساتھ کامیاب ہوا، اس میں کامیابی ملی۔ اس کے بعد ان صاحبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے ہیں اور یہ خواب بتا رہا ہوں میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ان کو پیش کرتے ہیں اور کہ یہ میری بیٹی آئی ہے، یہ ہماری مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس طرح کا فرمایا کہ بکرا ذبح کیا گیا ہے، اس کا ایک شانہ بچا ہوا ہے، میں اس کو تیار کرتی ہوں مہمان کے لیے۔ اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے جیسے چہل قدمی کرتے ہیں، اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہل قدمی کر رہے ہیں، یعنی ٹہل رہے ہیں اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ایک چادر پڑی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحبزادی سے بہت خوش ہو رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جب آدمی درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اور سنتوں بھری زندگی گزارتا ہے تو یوں اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پذیرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پذیرائی کا حقدار قرار دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں بلکہ بیٹی کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بیٹی کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں بلکہ اپنے گھر لے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ذمے لگاتے ہیں کہ یہ ہماری مہمان ہے، ان کی ضیافت کرو، ان کی میزبانی کرو، ان کی مہمان نوازی کرو۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار خوشی اور اظہار مسرت فرما رہے ہیں، گویا کہ اپنی رضامندی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے اندر ساری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں تو سب کچھ ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہیں والعیاذ باللہ تعالی تو پھر سمجھ لیجئے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے، میں بتا دوں آپ کو کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے مگر محمد الرسول اللہ اگر وہ نہیں کہتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہتا ہو۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے ساتھ مشروط ہے،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہیں تو اللہ خوش نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ خوش ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اور اگر اللہ خوش نہیں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کی خوشنودی کے لیے، یعنی اللہ کی خوشی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اللہ رب العزت کو خوش کرنا ضروری ہے۔ بزرگوں، جن صاحبہ نے یہ خواب دیکھا ہوگا، یہ ابھی جمعرات کو دیکھا ہے، آج کیا ہے؟ آج ہم پیر کی شب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج دن میں اتوار تھا، ابھی ہم پیر کی شب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جو فجر آپ پڑھنے والے ہیں یا آپ نے پڑھ لی ہے، وہ فجر آپ نے پیر میں پڑھی ہے۔ اب گزشتہ جو جمعرات یعنی شب جمعہ جو گزری ہے، اس کا یہ خواب ہے، 2-3 دن ہوئے ہیں۔ یہ کیسی مبارک بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، تبسم فرما رہے ہیں، اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، اور مہمان بنا رہے ہیں، مہمان نوازی اور اکرام فرما رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، بتاتے ہیں کہ ایک اور واقعہ پیش آیا کہ یہ بھی اسی ضمن میں بتایا گیا ہے، یہ شاید کسی اور کا ہے لیکن بتانے والے ایک ہی شخص ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا، جس گھر پر بیوی کا اختیار تھا، جو بیوی کے نام تھا، وہ بھی نہیں دیا، اس پر بھی شوہر نے قبضہ کر لیا۔ 2 سال ہو گئے، سارے جتن ہو گئے، گھر والوں نے بڑی خوشامدیں کر لیں، سب کچھ کیا، مگر وہ شوہر اس مکان کو بیوی کے حوالے کرنے کو تیار نہیں۔ اب انہوں نے ان کو کہا کہ یہ درود شریف پڑھو، درود امی، اور سورہ توبہ کی 2 آخری آیات پڑھو، اللہ نے چاہا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 200 مرتبہ پڑھا، یعنی 200 مرتبہ صبح کو، 200 دوپہر کو، 200 شام کو، اس طرح سے 600 یا 700 مرتبہ روزانہ انہوں نے پڑھا۔ 3 دن گزرے تھے، اللہ کے فضل سے ان شوہر محترم کا فون آیا اور انہوں نے کہا یہ تمہارا مکان ہے، آ کر اس کو لے لو، چاہو تو میں اس کو تحریری شکل میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جو کام 2 سال سے ساری خوشامدوں کے بعد نہیں ہوا تھا، اللہ کے فضل سے وہ کام 3 دن میں ہو گیا۔ اچھا، ان آیات مبارکہ اور درود امی کے متعلق ان دونوں چیزوں کو جب پڑھا جاتا ہے، میں نے بہت سارے ایسے معاملے دیکھے ہیں کہ لوگوں کو جو بے گھر ہوتے ہیں ان کو گھر مل جاتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، میں نے اور بھی میرے پاس میں ایسے واقعات ہیں، بے گھر لوگوں کو گھر مل گئے، مفلس لوگوں کی مفلسیاں ختم ہو گئیں، بیمار لوگ شفا پا گئے۔ آج ایک مریض کو دیکھنے گیا، ایک روڈ حادثے میں وہ اپنی یادداشت ان کی متاثر ہو گئی ہے، بس جان بخشی ہو گئی، اللہ کا فضل ہوا الحمدللہ۔ اب جب میں گیا تو وہ مجھے بھی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے ان کو سلام کیا، مجھے کیا معلوم مریض کا کیا حال ہے، میں نے سلام کیا تو بس انہوں نے سر ہلایا، باقی زبان سے وہ کچھ نہیں بولے۔ جتنی دیر تک بھی میں چند منٹ وہاں بیٹھا رہا، ان کا کوئی ریسپانس نہیں تھا، اور وہ بس خاموشی سے پڑے ہوئے تھے اور بس آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، صحت بالکل برباد ہو گئی۔ میں نے کہا کہ یہاں آپ سورہ رحمان چلائیے، ان کو کثرت سے سورہ رحمان پلوائیے، پڑھو، سنوائیے، جس بھی طرح سے کوئی شخص پڑھ کر سنائے یا آڈیو میں چلائیں، جیسے بھی۔ میں نے کہا اگر یہ 10 دن میں ٹھیک ہوتے ہوں گے ڈاکٹر کے اکارڈنگ، انشاءاللہ یہ 2 دن میں 4 دن میں اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے۔ تو میرے بزرگوں، یہ چند ایسی چیزیں ہیں جن کے مشاہدے اتنے حیرت انگیز ہیں۔ ابھی سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کیونکہ ہمارے بڑے ورد میں رہتی ہیں الحمدللہ، تو ان کے ذریعے ہمارا ایک اتنا بڑا کام ہوا، اللہ کے فضل سے اتنا بڑا کام ہوا کہ ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا، ہم نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام
اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے خالص غیبی نصرتوں کے ذریعے سے ہو جائے گا، خالص غیبی نصرت سے، خالص غیبی نصرت سے ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، اللہ کی قدرت۔ اس لیے درود امی کا اہتمام، سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کی کثرت، اور اپنے مریضوں کو درود امی اور سورہ رحمان، ان دونوں چیزوں کا اپنے مریضوں پر استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی دھیرے 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 ایسے لگنے لگے گی آپ کو جیسے آپ دنیا میں نہیں رہتے بلکہ آپ جنت میں رہ رہے ہیں۔ اتنا سکون، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ شاید کہیں جنت میں رہ رہے ہیں۔ ہر ٹینشن اللہ کے فضل سے رخصت ہو گئی ہے، ہر عافیت اور سکون، اصل ہے دل کا سکون۔ دل کا سکون بھی اچھے سے میسر ہے، اور جو حاجتیں آپ کے دل میں آتی ہیں اللہ اپنے فضل سے ان کو پوری کر دیتا ہے۔ تو آئیے یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو ہم بتاتے ہیں اور بار بار بتاتے ہیں، ان کا ہم استعمال کریں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور ان کے ذریعے اپنی حاجتیں اللہ رب العزت سے منوائیں۔ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔